وہ نہ سن سکتی نہ بول سکتی نہ بات وغیرہ کر سکتی. آکسیجن کے بھی پیسے نہیں ہیں. ہم لوگ بہت مشکل سے اپنا گزارا کرتے ہیں. انہیں ہو گئے 10-15 دن ہو گئے سلنڈر میں گیس نہیں ہے. 1000 روپے کا آتا ہے, ہو بھی جاتا فری میں علاج, تو دوائیوں کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شاہد حسین بخاری اور میں ہوں سونیا شہزاد خان، اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کی خصوصی نشریات بہار رمضان. شاہد آج کا جو ہماری افطار کا دسترخوان ہے، آج ہم ایک ایسی فیملی کے ساتھ سجانے جا رہے ہیں جو معصوم بچے اور جوان بیٹی اپنی ماں کو موت کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہے. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اس ماں کا علاج کروانے کے لیے اس فیملی کے پاس پیسے نہیں ہیں. علاج تو بہت دور کی بات ہوگی شاہد، ایک وقت کا کھانا کھانا اس فیملی کے لیے اس وقت مشکل ہو چکا ہے. تو آج کا جو ہم دسترخوان ہے اس غریب فیملی کے ساتھ، اس ضرورت مند فیملی کے ساتھ سجائیں گے اور انہی سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا مسئلے مسائل ہیں، والدہ کا علاج کیوں نہیں ہو پا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اور ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ ایسی فیملیز کی نشاندہی کریں جن کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، جس کی ماں ان بچوں کے سامنے آخری سانسیں لے رہی ہیں. تو سونیا چلتے ہیں ان کے گھر میں، بیٹھتے ہیں، دسترخوان سجاتے ہیں اور انہی کی زبان ان کی داستان سنتے ہیں. تو چلتے ہیں. ناظرین، ہمارے معاشرے میں بڑے بھائیوں کو بہنوں کا سہارا سمجھا جاتا ہے، بوڑھے ماں باپ کا سہارا سمجھا جاتا ہے. لیکن آج جس فیملی میں موجود ہوں، یہاں ان کے 2 بڑے بھائیوں کا خون جو ہے وہ سفید ہو چکا ہے. ایک 20 سالہ بچی ہے، چھوٹی سی رمشا، جو کہ اس وقت پورے گھر کو سنبھالے ہوئے ہے. اپنی ماں کی بیماری سے پہلے شاہد وہ جاب کرتی تھی، گھر کا خرچہ چلاتی تھی. والد کے ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن 5 سال پہلے والد کے انتقال کے بعد ان کی والدہ شدید بیمار پڑ گئیں، جس کے بعد رمشا اس وقت اپنی ماں کو سنبھالتی ہے. یہ باہمت بیٹی اس وقت اپنے پورے گھر کو سنبھالی ہوئی ہے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھال رہی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے، روزگار نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت ان کے گھر میں فاقہ کشی کی نوبت آ چکی ہے. تو ہمارے ساتھ آج اس دسترخوان پہ وہ بہادر باہمت رمشا موجود ہے. ہم رمشا سے بات کریں گے. رمشا، آپ نے ہمیں اپنی پوری کہانی سنائی، کس طرح سے آپ امی کو بھی سنبھال رہی ہیں اور ابھی گھر کا خرچہ چلانا بھی مشکل ہو چکا ہے. گھر کا خرچہ تو تھوڑے محلے والے مدد کر دیتے ہیں، اور کچھ کیا نام ہے جو ہمارے مالک مکان ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں، تھوڑی مدد کر دیتے ہیں. اور جو امی کا علاج ہے وہ گورنمنٹ سے ہی ہو رہا ہے. اور جو ابھی یہ چھوٹے بہن بھائی ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ان کی پڑھائی مکمل ہو. رمشا، جیسا کہ ہم جب گھر پہ آئے تو آپ نے کہا کہ آپ کے 2 بڑے جوان بھائی بھی ہیں. جی، تو وہ کہاں ہیں؟ وہ کیوں نہیں آتے؟ مدد کیوں نہیں کرتے؟ وہ آتے ہیں لیکن کیا نام ہے کبھی کبھار آتے ہیں گھر میں. کیوں؟ بس ویسے ہی امی کا کبھی حال وغیرہ پوچھنے آ جاتے ہیں، ویسے نہیں آتے ہیں. مدد نہیں کرتے؟ نہیں، مدد نہیں کرتے. وجہ؟ بس ویسے ہی وہ لوگ اپنا پورا کرتے ہیں، ہمیں نہیں دیتے. جیسے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ وہ نشے کی لعنت میں پڑ گئے ہیں، نشے کرتے ہیں، جی اور امی نے ان کو گھر سے بھی نکال دیا. ایسے جی ہی جی ان کو ذرا سا احساس نہیں ہے ماں اس وقت بستر مرگ پر ہے. آکسیجن، میں نے سنا تھا کہ آکسیجن ختم ہو گیا، جی جی اور آکسیجن کے بھی پیسے نہیں ہیں کہ اپنی. جی آکسیجن کے بھی پیسے نہیں ہیں. ہم لوگ بہت مشکل سے اپنا گزارا کرتے ہیں. امی کو تو 5 سال ہو گئے بیمار ہے، بستر پہ، لیکن ہم لوگوں نے بولا کہ چلو تھوڑی بہت جو مدد ہو جاتی ہے. بھائیوں کو ہم نے سمجھایا بھی بہت ہے، لیکن وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. بالکل خون سفید ہو گیا. بالکل خون سفید ہو گیا. جوان سگے بھائی ہیں؟ جی، سکے بھائی ہیں. اچھا رمشا، آپ کی والدہ کو کیا ہوا تھا اور ابھی ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے آپ کی والدہ کو؟ بھی ڈاکٹر انہوں نے کہا ہے کہ ان کا ایک گردہ ختم ہے اور جگر بھی بالکل ختم ہے، اور جو پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے وہ ہلکے ہلکے، بس چل بھی نہیں سکتی بالکل بھی، صرف سارا دن بستر پر ہی ہوتی ہیں. اور جو ہمارے جو ضرورت کی چیزیں وغیرہ ہیں، ہم لوگ جو بولتے ہیں امی کو، وہ نہ سن سکتی نہ بول سکتی نہ بات وغیرہ کر سکتی، بالکل بھی نہیں. اللہ اکبر. کچھ کھاتی پیتی بھی نہیں؟ نہیں، کچھ کھاتی پیتی بھی نہیں ہے. اسی لیے اتنی کمزور ہو چکی ہیں ان کی والدہ. جی ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے؟ بالکل کچھ نہیں، ڈاکٹر جہاں بھی لے کے جاتے ڈاکٹر جواب دے دیتے. وہ کہتے کہ ہمارے بس میں نہیں ہے، آپ انہیں سول لے جائیں. سول میں کیا نام ہے ابھی لے کے جانا ہے، ایک دفعہ پھر لے کے جائیں گے. انہوں نے تو کہا تھا ایک دفعہ آپ گھر لے جائیں انہیں، جتنا ہو سکے انہیں گھر میں ان کی خدمت کریں. پھر اب دوبارہ لے کے جائیں گے اگر اللہ کرے شفا ہو جائے. تو یہ آکسیجن لگتا ہے ان کو؟ جی آکسیجن لگتا ہے. تو میں جب آیا ہوں تو یہ تو آکسیجن سلنڈر ہی خالی پڑا ہوا. بس ابھی کوئی ہے نہیں میرے ساتھ جانے والا جو میرے ساتھ جائے لے آئے بھروا کر. آپ کہہ رہی تھی کہ پیسے بھی نہیں تھے ہمارے. نہیں، پیسے بھی نہیں تھے.
پھر اکیلی یہ سلنڈر لے کے جاتی ہوں بھرنے کے لیے؟ جی محلے کے پڑوسی بچے ہیں جو میرے ساتھ چلے جاتے ہیں، بھروا کے لے آتے ہیں۔ یہ جو کام بھائیوں کے کرنے کے تھے شاہد، وہ اب یہ بیچاری بچی خود سلنڈر بھروا کر لا رہی ہے، محلے والوں سے مدد لے رہی ہے۔ سلنڈر میں گیس کب سے نہیں ہے؟ انہیں ہو گئے 10-15 دن ہو گئے سلنڈر میں گیس نہیں ہے۔ 1000 روپے کا آتا ہے ایک سلنڈر، روز ایک دن چلتا ہے بس، اور میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اپنی امی کے آکسیجن بھروا سکوں، اور مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ کبھی کچھ خدا نہ خواستہ کچھ ہو نہ جائے۔ اور جو میرے بھائی ہیں انہیں میں نے سمجھایا بھی بہت ہے کہ آپ لوگ گھر میں آئیں کہ امی کو دیکھیں آ کے، ان کا میرا سہارا بنیں، لیکن وہ لوگ نہیں ہیں سنتے، بات بالکل بھی نہیں سنتے۔ اور میں جاب کرتی تھی، میں نے چھوڑ دی جاب، میں اپنا گزارا کروں یا امی کا گھر کا چلاؤں، لیکن میں جو سول ہاسپٹل جانا چاہتی ہوں کہ امی کے تھوڑا جو علاج ہو جائے، لیکن میرے پہ کرایہ نہیں ہے رکشوں اور ٹیکسی کے لیے۔ یہاں ہاسپٹل کے اگر ہو بھی جاتا فری میں علاج تو دوائیوں کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں اکیلی گھر چلانے والی ہوں، بہت مجبور ہوں۔ یہاں آ کے کسی نے پوچھا تک نہیں ہے، بہن بھائیوں نے کسی نے پوچھا نہیں آ کے کہ تم لوگ کیسے ہو کیسے نہیں ہو، کچھ چاہیے کسی چیز کی ضرورت ہے، آج تک کے رشتہ داروں نے نہیں پوچھا۔ بے حس ہو گیا معاشرہ۔ جس کے اپنے بھائی نہیں پوچھ رہے بہن کو اس پریشانی میں، اپنی ماں کو نہیں پوچھ رہے آ کے، اسی طرح رشتہ دار بھی نہیں پوچھ رہے۔ لیکن رمشا یقین جانو، یہ جو ہماری آڈینس ہے اور یہ لوگ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں، بالکل۔ اور وہ ضرور تمہیں پوچھیں گے، نہ صرف اس رمضان کے بابرکت مہینے میں، لیکن رمضان کے بعد بھی وہ آئیں گے، تمہارے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، تمہاری ماں کا علاج کروائیں گے۔ بس میں پریشان ہوں کہ میرے بہن بھائی تھوڑے سنبھل جائیں، ان کا آسرا کوئی بن جائے۔ سب صحیح ہو جائے گا۔ اپنی ماں کا خیال رکھنا۔ تم یہ جو کام کر رہی ہو نا، یہ وہ جنتی کام کر رہی ہو کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں تم خوش نصیب ہو بیٹا، رونا نہیں ہے بیٹا، ہمت رکھنی ہے بیٹا۔ تمہاری عمر ابھی 20 سال ہے صرف، اور تم اس عمر کے اندر اپنی ماں کا خیال رکھ رہی ہو، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھ رہی ہو۔ تم اس وقت گھر کی سربراہ ہو، جس کو سربراہ بننا تھا ان کے نصیب میں نہیں ہے۔ وہ بھائی تمہارے جو ہیں ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے، وہ خود غرض ہیں، وہ نشے کی لعنت میں پڑ چکے ہیں۔ ان کو یہ مرتی ہوئی ماں جو بستر مرگ پہ بیٹھی ہوئی ہے، جس کے سلنڈر میں 10 دن سے گیس نہیں ہے، اب تم یہ سلنڈر خود کندھے پہ اٹھا کے محلے والوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ جاتی ہو کہ سلنڈر بنانا، لیکن 10 دن سے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ۔ جی یہ خالی ہے، اسی کی وجہ سے زیادہ طبیعت خراب ہو گئی امی کی۔ رمشا گھر کرائے کا ہے بیٹا؟ جی گھر کرائے کا۔ کتنا کرایہ اس کا؟ میرے گھر کا 4,500 کرایہ ہے، اور کیا نام ہے 8-8.5 تک ہمیں پڑ جاتا ہے۔ یعنی 8,500 روپے مہینہ کا تمہیں وہ بھی دینا ہے، اور پھر روزانہ کا 1000 روپے تمہیں اس سلنڈر میں اپنی والدہ کے لیے گیس بھی بھروانی ہے، پھر تمہیں اپنے گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے۔ جی اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ وہ 20 سال کی لڑکی ہے رمشا، جو ماں کا گزشتہ 5 سال سے علاج کرا رہی ہے اور خدمت کر رہی ہے۔ سلنڈر میں گیس نہ ہونے کے باعث 10 دن سے بیٹھی ہوئی ماں کو مرتبہ دیکھ رہی ہے۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، SIUT میں لے جانے کے پیسے نہیں ہیں، کیونکہ کہتی ہے نہ میرے پاس رکشے کے پیسے ہیں نہ ٹیکسی کے پیسے ہیں۔ اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے۔ افطار کے بعد ہم اپنی بہادر بہن بہادر بیٹی رمشا کے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں۔ گھر کا خرچہ چلا رہی ہے، ماں کو دیکھ رہی ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کو پال رہی ہے۔ رمشا اب مجھے بتاؤ کہ کیا چاہتی ہو؟ ایک تو تم نے بتایا کہ اپنی ماں کا علاج کروانا چاہتی ہو کسی بھی طرح، اور کس طرح سے تمہاری مدد کی جا سکتی ہے؟ کوئی جاب چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ میری امی کا سلنڈر بھر جائے اور ڈیلی بھرتا 24 گھنٹے بھرا رہے۔ آپ لوگ آئے، دسترخوان آپ کے ساتھ سجایا، ہمیں بہت خوشی ہوئی، اور میں چاہتی ہوں کہ میری والدہ کا علاج ہو جائے۔ ان کے علاوہ ہمارے سر پہ کوئی نہیں ہے، اور میں چاہتی ہوں میرے بہن بھائی تھوڑے پڑھ لکھ جائیں، تھوڑی ہماری مدد کی جائے۔ ماں کا سہارا اس وقت تمہارے لیے سب سے بڑا سہارا ہے۔ جی بالکل رمشا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام دیکھنے والے اللہ کے جو ولی ہیں، جن سے یہ دنیا چل رہی ہے، اور اللہ نے ان کو بہت دیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ یہ سلنڈر جب تک یہ ان کی سانسیں ہیں، جب تک ان کی زندگی لکھی ہے اللہ نے، تو سلنڈر انشاءاللہ تعالیٰ بھرا رہے گا۔ اور اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کے بعد یہ سلنڈر انشاءاللہ تعالیٰ
ہماری جو ٹیم کے لوگ ہیں وہ لے کے جائیں گے اور اس کو جہاں بھی جس علاقے سے یہ سلنڈر بھرتا ہے اس کو بھر کے لا کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک پہنچائیں گے. یہ وہ فیملی ہے جو اپنے گھر میں بھوکا رہنا پسند کرے گی لیکن ہاتھ نہیں پھیلائے گی. آج جب ہم ان کے گھر پہ افطار کرنے آئے، اس سے ہمارا پروگرام کا جو مقصد ہے کہ ہم ایسی فیملی جو ہماری منتظر ہوتی ہے، آپ کی منتظر ہوتی ہے، ان کے گھر میں افطار کرتے ہیں تاکہ ان کا دسترخوان وسیع ہو جائے. تو محلے والوں نے ایک افطار کی پلیٹ اس کو بچی کو بھیجی اور یہ محلے والے آس پڑوس کے لوگ جو ہیں وہ اس کا خیال رکھ لیتے ہیں. تو رمشا، یہ تمہارے بچے جو بیٹے ہیں بیٹوں کی طرح ہی ہو گئے تمہارے، کیونکہ تم اس وقت ماں بن کے ان کا سہارا بنی ہوئی ہو. اسکول نہیں جا رہے؟ نہیں اسکول نہیں، صرف سپارہ پڑھنے جاتے ہیں. صرف سپارہ؟ جی سپارہ پڑھنے. کیسے جائیں گے اسکول کوئی مدد ہوگی تو پھر جائیں گے نا، تھوڑے کوئی ان کا کوئی سہارا بنے، کوئی ہاتھ رکھے. آج کا دور وہ بھی نہیں ہے، ہر کوئی مطلب کے علاوہ کوئی کسی کا سہارا بھی نہیں بنتا. اللہ اکبر. ناظرین، یہ وہ 20 سال کی لڑکی جس کی شادی کی عمر ہے، اس وقت شادی ہو کے اس کو اپنے گھر جانا چاہیے اور وہ اپنے گھر میں اس وقت اپنی ماں کا اور اپنے چھوٹے 2 بھائیوں کا دیکھ بھال کر رہی ہے. ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں، بلکہ رمضان کے بعد بھی، کیونکہ ان کے مسائل تو ویسے ہی ہیں جیسے رہے. 5 سال سے لڑکی اپنی ماں کا علاج کروا رہی ہے، اس کے لیے بھاگا دوڑی کر رہی ہے اور باقی جنت کما رہی ہے. ہمارے پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ آگے بڑھیں، اس فیملی کا سہارا بنیں. ان متاثرہ فیملی کے نمبر ہم اسکرین پہ چلائیں گے، وہ آپ دیکھیں. اگر آپ سے ہو سکے تو آئیں رات کی تاریکی میں، ان سے ملیں. یقین جانیں آپ بھی خوش ہوں گے اور اللہ بھی خوش ہوگا. ہمارا پروگرام پسند آئے تو لائک کریں، زمین نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ہو سکے تو اس کو آگے شیئر کریں تاکہ آپ کے شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے اس فیملی کی مدد ہو جائے. مجھے اور سونیا شہزاد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.